دیکھیں اللہ کے راستے میں وقت لگانا یہ کافی نہیں ہے. جس نے 4 ماہ لگا دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اب کوئی سند مل گئی یہ جنتی ہو گیا. اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھا جائے اور لوگوں کی فکر پیدا ہو جائے, لوگوں کی اصلاح کی فکر, اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے. اصل کام جو ہوتا ہے یہ مقام پر ہوتا ہے. واپس اپنے مقام پر آ کر اب اس نے داعی بن کر اپنی زندگی گزارنی ہے. اور داعی صرف اس کو نہیں کہتے جو لوگوں کے سامنے تقریر کرے. داعی صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو لوگوں کو کہے کہ جی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. صرف یہ نہیں ہے. داعی اپنی زبان سے بھی دعوت دیتا ہے, داعی اپنے معاملات سے بھی دعوت دیتا ہے, داعی معاشرے کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے سے بھی دعوت دیتا ہے, اور داعی اپنی تجارت سے بھی دعوت دیتا ہے, اور داعی اپنی ملازمت سے بھی دعوت دیتا ہے. 4 ماہ لگانے کے بعد یا وقت لگانے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر پہلے نماز میں سستی تھی تو اب نہیں ہونی چاہیے, اگر پہلے اعمال میں سستی تھی تو اب نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ حج کرتا ہے, فرمایا کہ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو اس کی زندگی بدل جائے. پہلے اگر کوئی کمزوری تھی تو اب وہ کمزوری ختم ہو گئی, یا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا, نیک اعمال کی طرف آ گیا, تو اس کا مطلب کہ اس کا حج مقبول ہے. لیکن اگر وہ حج کر کے آ کر دوبارہ سود, رشوت, حرام اور جو ہے انہی گناہوں کے اندر ہے, تو اس کا مطلب اس نے ویسے رسم ادا کر دیا. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں وقت لگائے, کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے نا. اب ہم اللہ کے راستے میں ہیں, ہمیں بھی یہ ارادہ کرنا چاہیے, اور جن جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ممتاز زندگی بسر کریں گے. ہم غلط لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے. اگر ہم غلط محفلوں کے اندر, غلط مجلسوں کے اندر بیٹھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ کر کیا نتیجہ لیں گے. ہم اپنی ملازمت شریعت کے مطابق کریں گے, اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ ہمیں دیکھ کر کیا نتیجہ لیں گے. ہم اپنے معاملات جو ہے وہ شریعت کے مطابق کریں گے, ہم اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق رکھیں گے. جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر ہی کہیں گے کہ میں نے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. بھائی وہ فلاں بندے نے 4 ماہ لگا لی, اب تو وہ فرشتہ ہے محلے کے اندر. ہماری تشکیل ہوئی تھی کراچی, اس پر میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں, وقت زیادہ لگ جائے گا. لیکن وہاں کراچی میں نا اورنگی ٹاؤن میں ایک مسجد ہے, عرفات مسجد. وہاں بڑی رونق تھی جی. اتنے ساتھی بیٹھ جاتے تھے نا کہ جب ہم تعلیم کرتے تھے تو ویسے آواز نہیں جاتی تھی, اسپیکر کی ضرورت پڑتی تھی. اور آپس میں بڑی محبت بھی تھی جماعت والوں کی. تو میں نے ایک دفعہ سوال کر لیا کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے, یہ اتنی زیادہ رونق اور سارے ساتھی جڑتے بھی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. کسی نے بتا دیا کہ جو امیر صاحب ہے اس کے اخلاق بہت عالی ہے اور بڑے فکر والے ہیں. امیر صاحب سے ملاقات ہو گئی. بہرحال بعد میں ایک ساتھی نے مجھے بتایا, بلکہ ایک نے نہیں دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے, اس نے کہا کہ یہ جو امیر صاحب ہے وقت لگانے سے پہلے پورا محلہ اس سے تنگ تھا, سارے لوگ اس سے تنگ تھے, اور یہ عجیب قسم کا شریر انسان تھا. لیکن جب اس نے وقت لگایا تو ایسا بدلا کہ اب محلے کے بڑے, جوان اور چھوٹے بچے سب اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کہتے جب یہ مسجد میں آتا ہے نا تو چھوٹے بچے آ کر اس کے ارد گرد ایسے جمع ہو جاتے ہیں. میرے دوستو یہ چیز ہوتی ہے, تبلیغ تو اس کا نام ہے. پہلے اس کی زندگی کیا تھی اور بعد میں, اور پھر جب اس نے محنت شروع کی تو ماشاءاللہ انقلاب برپا ہو گیا. ہمیں اپنی ایسی فکر کرنی چاہیے, اگر ہم اپنا وقت لگائے تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے تو ظاہر بات ہے ہم جس طرح ہے اسی حالت کے اندر اچانک موت آ سکتی ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گے, نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے اور نیک لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ فکر عطا فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر بھی کریں اور پوری کائنات کی انسانیت کی اصلاح کی فکر کریں. یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 108. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا غم، یہ ہے میری فکر، یہ ہے میرا درد. ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرت، حکمت اور دانائی کے ساتھ. انا، یہ میرا بھی راستہ ہے، ومن اتبعنی، جس نے کلمہ پڑھا اس کا بھی یہ راستہ ہے. یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر بھی کرے اور دیگر حضرات کی اصلاح کی فکر بھی کرے. اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، تو میرے دوستو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد مقام پر آ کر محنت کی جاتی ہے.